فرد قائم ربط ملت تنخواہ کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ناظرین، آج پورے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ علامہ اقبال کو جانتے ہیں، حضرت علامہ اقبال کے کلام سے واقف ہیں۔ ان کا 146واں جو ہے یوم منا رہے ہیں، اقبال ڈے ہے۔ یوم پیدائش کے حوالے سے پورے ملک کے اندر تقریبات ہوئیں۔ لاہور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج آف گارڈ ہوا۔ تو ہم نے سوچا آج کیوں نہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر سیاسی سٹوڈینز بھی کرتے ہیں، آج بھی کریں گے، لیکن آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے حضرت علامہ اقبال کے فلسفہ خودی، ان کا جو انقلاب کا آئیڈیا تھا، انہوں نے جو پاکستان کے لیے ایک علیحدہ وطن کا ایک تصور پیش کیا تھا، اور کتنا ضروری ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اقبال پڑھے، اقبال کے فلسفے کو جانے کہ اقبال کیا سوچتے تھے، اقبال پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا تصورات تھے، اور ہم کہاں بھٹک گئے ہیں، ہم کیوں بحیثیت قوم یہ جو اس وقت افراط و تفریط ہے، تقسیم ہے، لڑائی ہے، ہم ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا ہم نے گریبان پکڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ناظرین ذوالفقار چیمہ صاحب چیئرمین علامہ اقبال کو دعوت دی ہے۔ وہ کافی زیادہ اس حوالے سے آج کل تحقیق کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں میری جب ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ 9 نومبر آنے والا ہے، تو میری خواہش ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے یاد کیا ہمیں۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب۔ ہمارے پاس تو جو کچھ تھا ہم سامنے آپ کے رکھا، ہم نے تھوڑا بہت جو پڑھا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول کے اوپر، لیکن کیا وجہ بنی کہ جو اقبال کا تصور خودی تھا اسے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہم اسے بھٹک گئے؟ اب ہمارے جو بچے ہیں اسکول کالجز کے اندر وہ خطبہ اعلی بات پڑھ لیتے ہیں، وہ مضمون لکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری جو عملی زندگی ہے وہ سیاسی ہو، معاشرتی سطح کے اوپر، اس کے اندر کوئی اس طرح کی ریفلیکشن نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور گومن صاحب، انٹرنیشنل کانفرنسز میں جب عالمی سطح کے مسلم اسکالر ہمیں ملتے ہیں تو 2 باتیں ضرور کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر اقبال جیسے عظیم محسن کو بھلا دیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے آزادی ہے، اور یہ جو آپ کی آزادی، آپ کے حقوق، آپ کی پراپرٹیاں، جائیدادیں، سب کچھ جو ہیں، یہ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کے نظریے اور محمد علی جناح صاحب کی ایفرٹس کے طفیل ہیں۔ اتنے عظیم محسن کو جو قوم بلا دے، پھر تاریخ انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ علامہ اقبال صرف پاکستان یا بر صغیر نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ تھے۔ ہی واز اے گریٹ جینیس اور ود اے ڈیوائن وائس اینڈ اے یونیورسل میسج۔ بات یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے مسلمان تو ایک ہجوم تھے، غلامی اور بالکل بے بسی اور احساس کمتری اور نا امیدی کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا۔ اقبال نے اسے تھاما اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح اسے مختلف ڈوزز دیں۔ علامہ اقبال نے انہیں جگایا، انہیں بیدار کیا، جھنجھوڑا اور کہا کہ یہ پستی اور پسپائی تمہارا مقدر نہیں ہے، یہ ذلت اور زوال تمہاری تقدیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو تم کون ہو، تم کن عظیم ہستیوں کے وارث ہو، اور بے خبر، انہوں نے کہا کہ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یو آر دی ریسیور اینڈ کسٹوڈین آف دی لاسٹ میسج آف لارڈ کریٹر۔ اور یہ تم کبھی انگریزوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، کبھی ہندوؤں کی تقلید کرتے ہو، اپنا مقام پہچانو، اور مقام بھی چیمہ صاحب آج کی تاریخ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ چرخ جی خبر صاحب ایک سیکنڈ، کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یو ہیو ٹو لیڈ دی انٹائر ورلڈ۔ اقبال کے اس پاورفل میسج نے اس ہجوم کو ایک قابل فخر قوم میں تبدیل کر دیا۔ اقبال کا دیکھیں، انہوں نے تو ہمیں ایک خودداری، خود اعتمادی، چیمہ صاحب جو سوال بنیادی طور پر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چیمہ صاحب آج کی تاریخ میں جو ہم بھٹک گئے ہیں، ہم وہ جو اقبال کا فلسفہ ہے، وہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں، آزاد سوچ کی بات کرتے ہیں، تو اس کو دوبارہ کس طرح ہم نے اپنے کریکولم کے اندر، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنا ہے؟ کیا اقدامات ہمیں اٹھانے ہوں گے؟ میں اس طرف آنے لگا تھا۔ دیکھیں، آج جو باضمیر اور باغیرت قومیں ہیں
مسلمان، وہ اقبال کا ان کے ہاں کیا مقام ہے؟ ایران میں انہیں قومی شاعر کا درجہ دیا جاتا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی اپنے آپ کو مرید اقبال کہتے ہیں. جی بالکل. یہی حال سینٹرل ایشین سٹیٹس کا ہے. اور جو دو ماڈل ملک تھے مسلمانوں کے، ملائیشیا اور ترکی، ان کے وزنری لیڈر دیکھیں ڈاکٹر مہاتیر کو جب بھی کوئی پاکستانی ڈیلیگیٹ ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فکری توانائی میں نے ڈاکٹر اقبال کی شاعری سے حاصل کی ہے. طیب اردوان کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کی کسی نہ کسی نظم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. انہیں درجنوں نظمیں جو ترکی میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہیں یاد ہیں. اور دیکھیں ان کا میسج کیا ہے؟ میسج خودداری ہے، مگر ہمارے حکمرانوں نے یہ ان کی مجرمانہ چشم پوشی بھی ہے اور بدترین احساس کمتری ہے جو اقبال کو ویسٹ کے کہنے پر نصاب سے نکال دیا، اور تاکہ نئی نسل کی ایکسیس نہ ہو. اگر نئی نسل کی ایکسیس ہوگی اقبال کے انقلابی پیغام تک تو ان میں غیرت آئے گی، ان کی خودی بیدار ہوگی، ان میں خودداری آئے گی، اور وہ غلامی سے نکل آئیں گے، وہ احساس کمتری کی زنجیریں توڑ دیں گے. یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، دیکھیں آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو متنبہ کیا تھا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ان سے خیر کی کوئی توقع نہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ تیرا علاج جنیوا میں ہے نہ لندن میں، کیونکہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. اچھا چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود چیمہ صاحب ہمارے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب بھی ہیں اور میرے ساتھی حسن ایوب بھی ہیں. چودھری غلام حسین صاحب ایک سوال کریں گے اور اس کے بعد حسن ایوب آپ کے پاس آئیں گے. جی چودھری صاحب. جی ضرور. چیمہ صاحب نے بڑی سیر اصل بات کی ہے، اور ہمیں علامہ اقبال کے پیغام پر عمل پیرا کرنا ہوگا قوم کو. اور یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، ایران میں جب بھی آپ کہیں جائیں تو اقبال لاہوری یعنی ان کا ہر جگہ ذکر آتا ہے. اور لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی ان کا ریفرنس کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قلم تیرے. جی جج صاحب آپ کوئی شاید سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی حسن بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ سے اس کو کمنٹ چیمہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے باقی بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن مین بنیادی سوال تو وہی کے وہی موجود ہے. چلیں نئی نسل کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ جی نئی جو نصاب ہے اس کے اندر ہمیں شامل کرنا چاہیے، اور اقبال کو، اقبال کے فلسفے کو، ان کے اقوال کو، ان کے اشعار کو، ہر چیز کو جو ہے وہ ہمیں شامل کرنا چاہیے، اور بیسکلی گھول کر جو ہے وہ پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. لیکن جو موجودہ نسل ہے، میری نسل ہے، یا جو مجھ سے 10 سال چھوٹے لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی میں ہم نے اقبال کو نکال دیا ہے، اقبال کے فلسفے کو، اقبال کی تعلیمات کو جو وہ ہم نے زندگی سے نکال دی، اس کو واپس ریوائیو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نئی نسل تو پڑھے گی، پھر اس کے بعد پھر عملی زندگی میں آئے گی. اس نسل کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے؟ آپ نے بہت اچھی بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں دنیا کی کون سی قوم ہے جو اپنے محسنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے؟ میں آپ کو پھر یہ مبارکباد دوں گا کہ آپ پرائم ٹائم میں اپنے عظیم محسن کے بارے میں آپ یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، ورنہ علامہ اقبال جیسے عظیم محسن کے بارے میں یہ جو عام پرائیویٹ چینلز ہیں، انفارچونیٹلی ہندوستان کی کوئی ایکٹریس کی کوئی منگنی ٹوٹے تو وہ جو ہے کئی گھنٹے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور علامہ اقبال پر پروگرام اس طرح جس طرح کوئی ان پر فٹیگ پڑی ہے، اس طرح پروگرام جس طرح ہوتا ہے کاروائی ڈالتے ہیں کہ لو جی جلدی جلدی مگروں لو ہے، اس طرح کرتے ہیں. یہ احساس بدترین احساس کمتری ہے جو اپنے محسنوں کو، جس طرح میں نے کہا تو یہ تاریخ کا اٹل اصول ہے، جو محسنوں کو فراموش کر دیں وہ بالکل ذلت و خواری ان کا مقدر ہوتی ہے. یہ دیکھیں میڈیا کا اس میں بڑا زبردست رول ہے. میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال پر صرف 9 نومبر یا 21 اپریل کو نہیں، اکثر پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. اس پر 1 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے، اور دوبارہ نصاب میں علامہ اقبال کو شامل کیا جائے. اور یونیورسٹیوں میں چاہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری فزکس پڑھ رہے ہیں، چاہے میتھ پڑھ رہے ہیں، تب بھی انہیں علامہ اقبال پڑھایا جائے. دیکھیں میں ایک بہت بڑے مسلم اسکالر کی مثال دیتا ہوں، ان کو کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی کلام الہی کے بعد اگر حوصلہ اور امید سب سے زیادہ ملتی ہے تو وہ کلام اقبال میں ملتی ہے. دیکھیں
کلام اقبال جو ہے وہ ہے کیا، ان اقبال کا کیا خواب تھا اور خواہش تھی اور آرزو تھی کہ یہ مسلمان زوال سے نکلیں، اور پھر زوال سے کمال تک پہنچنے کا انہوں نے نسخہ بھی بتایا، راستہ بھی دکھایا، رہنمائی بھی کی، اور اس کے لیے مسلمانوں کو کہتے رہے کہ آپ میں کچھ خصوصیات اور کچھ اوصاف پیدا کرنے چاہیے۔ اس میں کیا ہے، اگر جلدی میں کہوں کہ آپ خاور صاحب تھوڑا سا ٹائم ذرا رکھیں، اور یہ سیاست بازی تو چلتی رہتی ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں۔ آج اپنا عظیم محسن کے بارے میں تھوڑی زیادہ بات ہو۔ علامہ نے کہا کہ سب سے پہلی بات جو مسلمانوں کو پیدا کرنی چاہیے اور جس کی بنا پر وہ اپنی لاسٹ گلوری، کھوئی ہوئی عظمت حاصل کریں گے، وہ ہے کہ ان کا یقین پختہ ہو، یقین محکم، اور اس کے بعد عمل ہے، کنٹینیو اسٹرگل۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یقین ہی اپنے عقیدے پر کمزور ہوگا، ویورنگ ہوگا، تو آپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، مگر اگر آپ کا یقین اور ایمان مضبوط ہوگا تو یہ آپ میں جبریل کسی قوت پیدا کر دے گا۔ جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح لمی پیدا۔ بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب، انشاءاللہ ہم فیوچر کے اندر بھی اس موضوع کے اوپر آپ سے رابطہ کریں گے اور بات کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد وہ ایک آج کل جو ہمارا جو ہے سب سے جو ہے فیوریٹ سبجیکٹ ہے لیول پلئنگ فیلڈ، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طرف سے ایک لمبا چوڑا خط لکھا گیا ہے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے خط کے اندر، یہ ٹویٹ کے اندر آپ خط ان کا دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو خط لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو اس وقت جو لیول پلئنگ فیلڈ کا معاملہ ہے وہ بڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ باقی ساری سیاسی جماعتوں کو جو ہے لیول پلئنگ فیلڈ مل رہا ہے، ہمیں نہ جلسے کرنے کی اجازت مل رہی ہے، اور ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ لہٰذا صدر پاکستان نے نگراں وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا یہ واقعہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے ملک کے اندر لیول پلئنگ فیلڈ کو جو ہے بحال کرنے کے حوالے سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب ظاہر ہے پاکستان کے اندر آج کل یہی ایک جو موضوع زیر بحث ہے، جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، جو نون لیگ کے اوپر زیادہ تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ آج کل جو لیول پلئنگ فیلڈ ہے صرف ایک جماعت کو اویلیبل ہے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کے جو سینئر وکیل بھی ہیں، حامد خان صاحب بانی ان کے ارکان میں سے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے اندر گزشتہ رات ایک وہاں پہ جب سے سوال کیا گیا وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور صدر پاکستان کے خط کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیول پلئنگ فیلڈ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو پلئنگ فیلڈ ہی نظر نہیں آ رہی۔ لیول پلئنگ فیلڈ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر معاملے میں ہر پارٹی کو برابری دیں، ان کے لیڈرز کو آزاد کرے، ان کو سرگرمیوں میں حصہ لینے دیں، الیکشن کے سرگرمیوں میں۔ یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈر بھی آزاد ہیں، ان کی لیڈرشپ بھی آزاد ہے، وہ اپنا کام اپنے حلقوں میں کر رہے ہیں۔ برعکس یہ کہ پی ٹی آئی کے لیڈر بھی جو پی ڈی ایم کے سابقہ پی ڈی ایم ہے یا موجودہ پی ڈی ایم ہے، اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF کے جو روح رواں بھی ہیں، وہ آج کل وہ پنجابی میں کہتے ہیں بڑے چیزیں لے رہے ہیں، خاص طور پر PTI کی قیادت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، اب ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ ذاتی طور پر اگر مجھ سے پوچھیں، میں نے تو بار بار کہا ہے کہ مجھے تو عمران خان کا نام لیتے ہوئے یا PTI کا نام لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مزہ نہیں آتا لڑائی میں۔ تو اگر وہ کھلے پھر رہے ہوں گے تو ہم پھر پبلک میں اس کو شکست دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، قانون کی گرفت میں ہیں وہ، اور انہوں نے کوئی ریاست کے خلاف ایسے اقدامات کیے ہیں تو پھر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تو ممکن ہے ان پر پابندی لگ جائے۔ ناظرین، نون لیگ کی قیادت ہے اس کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں جاوید لطیف صاحب، وہ بھی ایک ڈیمانڈ انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے رکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چیئرمین PTI کے جو مقدمات ہیں پینڈنگ، ان کی ڈیٹ فکس کی جائے اور انتخابات سے پہلے آئین قانون کے مطابق اس کے فیصلے ہوں۔ نواز شریف کو بھی
इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा हसन अयूब साहब, आप तो वैसे सीरियस नहीं लेते जावेद लतीफ साहब को, तो ये जो डिमांड रख रहे हैं वो क्या इंसाफ मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब और पीटीआई के चेयरमैन? नहीं, पहली बात तो करें ना प्रेसिडेंट साहब से कि सदर मुमलिकत ने खत लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म को। आपको मालूम है कि इंतखाबात के इंतजाम और इंसराम का जिम्मेदार इदारा कौन सा है? वो तो इलेक्शन कमीशन है। और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो तो 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा कह चुके हैं, वफाकी वज़रा कहते हैं जी कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड जो कुछ भी देना है वो इलेक्शन कमीशन ने देना है, हम तो उनको जो है उनके हुक्म के ऊपर अमल करेंगे। तो बात यह है कि उन्होंने खत लिखना था इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने खत लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म को। वजह क्या है? वजह यह है कि प्रेसिडेंट साहब ने खबरों में रहना है, उन्होंने एंट्री अपनी रखनी है कि भाई मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। अब वो सदर मुमलिकत हैं, उनका काम बनता है कि वो पूरे मुल्क की बात करें, वो सिर्फ एक सियासी जमात की बात करते हैं। अभी देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है। वैसे आगे बढ़ते हैं आपके इस आर्गूमेंट को लेकर, लेकिन वो जो कल हमने स्टोरी की थी ना, सदर पाकिस्तान ने कल मेरे ख्याल में हमारा प्रोग्राम देखा है, उन्होंने देखा है कि जी इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी जा रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है वजीर आजम को। वो याद होगा कल आपने पोस्टिंग ट्रांसफर्स के हवाले से, नहीं वो आप जो बता रहे थे उसके हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखा था, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा है जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की ट्रांसफर के हवाले से। इस्लामाबाद के अंदर सारे मामलात हैं वो आपको पता है, फेडरल गवर्नमेंट ही सारे देखती है। बड़ा एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरी बात आ गई जी, देखिए जावेद लतीफ साहब जो कह रहे हैं कि जी केसेस फिक्स होने चाहिए, उनका फैसला होना चाहिए, तो बिल्कुल यानी अगर आपने इंसाफ के मुताबिक अगर नवाज शरीफ साहब का रिलीफ नहीं बनता तो मत दें, और बेसिकली केस के मेरिट के ऊपर अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ नहीं बनता तो मत दें। तो बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो कि ऐसी सहूलत जो मुस्लिम लीग नवाज को मुयस्सर है और बाकी जमातों को नहीं है। वैसे डिफाइन करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, यानी क्या ऐसी सहूलत जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के पास है जो दीगर जमातों को मुयस्सर। इसकी तरशीब रावल भुट्टो दरदारी साहब ने नाज़रीन की है, उसके ऊपर बाद में जाएंगे। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब, एक बात तो जावेद लतीफ साहब ठीक डिमांड कर रहे हैं मेरे ख्याल में, वो मैं तो बिल्कुल उनकी बात की तईद करता हूं। वो कह रहे हैं कि केसेस के फैसले जो हैं वो पहले कर दें, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं और बाकी जो पीटीआई की क़यादत के हवाले से जो फैसले जो केसेस इस वक्त पेंडिंग है उनके फैसले इलेक्शन होने से पहले हो जाएं और उसके बाद फिर अवाम में चले जाएं, साफ शफाफ इंतखाबात हो जाएं और अवाम जाने, लीडरान जाने, सियासी जमातें जाने, बजाय इसके कि 2018 में भी हमें पता है ना कि केसेस चलते रहे। ज़ाहिरा उस वक्त नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी ज़ाहिरा जेल के अंदर थे, नून लीग का जायज उस वक्त एक बनता था एतराज के जनाबे आला हमारी क़यादत तो बाहर कंपेन नहीं कर पा रही। अब ये नो कैसा हो इस दौरान भी कुछ लीडरान अंदर रहे, कुछ बाहर रहे, तो ये बात रोलर पर चलता रहे, फैसले हो जाए, जिसको सजा बनती है, जिसकी सजा बनती है उसको सजा हो, जिसकी नहीं बनती वो बाहर आए और इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ठीक है, फैसले इस तरह रातों रात अगर होंगे इनडिसेंट हेस्ट में तो उसको कौन मानेगा? कभी गवाह नहीं है, कभी कुछ नहीं है, गवाह को पता ही कुछ नहीं। तो इन चीजों को छोड़ें, फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन कराने के तकाजे हैं, उनको पूरे किए जाए। और लेवल प्लेइंग तो लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त तक तो लोग जो है इलेक्शन के अरेंजमेंट्स को फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन का हिस्सा नहीं समझ रहे। इस पर काम होना चाहिए। और बाद लोग कहते हैं सदर के पास इख्तियारात नहीं होते, उन्होंने अपने रियासती जो ढांचा है, वज़ीर आज़म है, उनको लिखना है, या जिसके मुतालिक काम हो वो लिख सकते हैं। उनके आप इंडिपेंडेंट सदर के पास इख्तियारात नहीं होते। अच्छा, लेकिन जैसे मैं दोबारा जो है जावेद लतीफ साहब का जो बयान है वो मैं जरूर आपको भी सुनवाना चाहूंगा, इसके ऊपर मजीद हम जरूर बात करना चाहेंगे। अब कुछ लोगों का नाज़रीन जो हमारे पास कुछ जराए हैं वो खबर ये दे रहे हैं कि थोड़ी सी ना वो नून लीग के अंदर इस वक्त थोड़ा सा जिटरीनेस हो रही है, वो थोड़ा परेशानी है कि जनाबे आला पता नहीं सारे लीडर उन्हें फिर ना कोई मामला खराब हो जाए। वो क्या डिमांड कर रहे हैं, सुने जरा। चेयरमैन पीटीआई के जो मुकदमात हैं पेंडिंग, उनकी डेट फिक्स की जाए और इंतखाबात से पहले आइन कानून के मुताबिक उसके फैसले हों। नवाज शरीफ को भी इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, पीटीआई के चेयरमैन को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए।
अच्छा हसन अयूब, ये जावेद लतीफ साहब को क्या मोहब्बत जाग उठी? मतलब आप ऐसे उनको सीरियस नहीं लेते? जावेद लतीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो वो कर गए हैं। 2 हफ्तों में जो है ना वो केस लग जाएगा मेन पीर नवाज शरीफ साहब की, और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो साइफर वाला केस है वो भी मैक्सिमम 8 से 10 हफ्तों के अंदर वो कंक्लूड हो जाएगा। तो फरवरी 8 को इलेक्शन है, उससे पहले उसका फैसला हो चुका होगा, ट्रायल कंप्लीट हो चुका होगा। हमारे जो मुक्तदर ताकतवर हल्के हैं उनका ये अज़्म है कि इस मर्तबा मुल्क में साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाबात को यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर किस्म की सपोर्ट और मुआवनत फराम करनी है, और इस हवाले से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी इस बात का इजहार कर दिया है। उन्होंने मैटर को भी टेकअप किया है। सुप्रीम कोर्ट की निगाह भी है इलेक्शन के ऊपर। तो क्यों ये समझते हैं कि किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी? जो जस्टिस काजी फाइज़ हैं वो इंसाफ के तमाम तकाजों को यकीनी बनाएंगे। हर एक को इंतखाबात में मिलेगी। कोई शक चौधरी साहब? नहीं, मतलब इनकी इतलात होंगी, और वैसे इनके पास खबरें तो सिर्फ इनके पास होती है माशाअल्लाह। नाज़रीन, जो है हसन अयूब की स्टोरी यही है कि दोनों लीडर इस वक्त तो पीटीआई के और नून लीग के, इनके जो पेंडिंग केसेस हैं इनके फैसले 8 फरवरी से पहले हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इसके ऊपर बहस का आगाज, जो मौजूदा सियासी इस वक्त बहस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किया जा रहा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्यों ज्यादा इतनी वो कंप्लेंट्स लेके बैठी हुई है? उनके तमाम जो लीडरान है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेके जो नीचे उनकी सेकंड 3rd ईयर लीडरशिप है, फैसल करीम कुंडी साहब हूं, कारा साहब हूं, बाकी भी लोग हैं, वो एक ही बात का इजहार कर रहे हैं, जनाब आला हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। लाहौर वालों को मिल रहा है, रायबंड वालों को मिल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी वजीर आजम हम ही बनेंगे, आप देखिएगा, लाहौर से वजीर आजम नहीं बनेगा। फिर नून लीग वाले जवाब देते हैं, जनाब आला आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लाहौर से वजीर आजम नहीं बनेगा, वो रायबंड से बनेगा। अब रायबंड पता नहीं वो डिफरेंट वो किसी जो डिस्ट्रिक्ट में ले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा ये आपके सामने रखते हैं। हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे, और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा, और जियाला वजीर आजम भी होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। अब वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर ही आपका गुजारा हो जाता तो भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब क्यों फिर आप इस तरह की शिकायतें करते हैं? लेकिन वो कहते हैं हमारे पास जो ताकत है वो अवाम है, और अवाम से क्या उनका राब्ता है ये भी जो कहा उन्होंने बिलावल साहब ने वो भी सुने। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। जब तक उनका बयानिया वोट का इज्जत का था तो हम साथ चल सकते थे, जब तक वोट का इज्जत का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। अच्छा, चौधरी गुलाम हसन साहब वो कह रहे हैं कि उनका जो तजर्बा है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और रायबंड लाहौर के बासियों के हवाले से बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि उनके पास जो एक्सपर्टीज है जो है सिलेक्ट होने की वो बड़ी जबरदस्त है। तो फिर मसला क्या है बिलावल साहब को? नहीं, अब उनके रास्ते इसलिए जुदा हैं कि पीपल्स पार्टी समझती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनवाया जाए, और हमारे साथ कमिटमेंट दी थी इन्होंने कि इस दफा शहबाज शरीफ साहब को बनने दें। जब इलेक्शन के जरिए पार्टियां इक़्तिदार में आएंगी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को मौका, तो वो कहते हैं इससे ये अपना फरार हासिल कर गए हैं और मुकर गए हैं, और अपनी अकेले फ्लाइट शुरू कर दी है और हमें डिच कर दिया है, और बाकी इत्तेहादियों के साथ भी ऐसा ही सलूक है। तो इस वजह से उनका फासला बज़ाहिर बढ़ रहा है। कल को हो सकता है कोई समझौता हो जाए तो वो वापस आ जाए, लेकिन फिलहाल वो समझते हैं कि ये अपने लिए सहूलतें ले रहे हैं और हमें और हमारा जो है फासला उसको खराब कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को जीतने में मदद देने के बजाय पीपल्स पार्टी के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और हम सिंध में तो हैं ही कंफर्टेबल, एल्सवेयर हमें घुसने नहीं दिया जा रहा, खासतौर पर पंजाब में, ना ही हमारे साथ केपी में तावन हो रहा है।
ना जीबी में ना एजेके में। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान की तशरीह मैं हसन अयूब साहब से भी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक तशरीह की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बयान फरमा रहे हैं वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। किस तरह ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, सुने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो उन्हें फिर इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं कि हम 100% इलेक्शन में क्लीन स्वीप हासिल करेंगे और वजीर आजम बनेंगे। तो फिर अगर जयाला वजीर आजम बनेगा तो फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर जयाला वजीर आजम कैसे बनेगा? देखिए, ये सियासी नारे होते हैं और खुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट साबित करने के लिए और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाने के लिए जो है वो इस किस्म की बातें जो है वो कर रहे हैं। नाज़रीन, हसन के ऊपर जाने से पहले मैं इसके ऊपर अपनी राय देता चलूं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उस वक्त तक आप किसी भी उनके लीडर का बयान आप संजीदा मत लें। मेरी राय के मुताबिक, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है और पीपल्स पार्टी की सियासत देखी है, जब तक जो है आसिफ अली जरदारी साहब उस हवाले से कोई वाज़ेह बयान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के लिखत पढ़त के जरिए प्रेस रिलीज के जरिए वो ना दे दें पीएमएलएन के हवाले से, क्योंकि आपने माजी में देखा कि बिलावल साहब कुछ बयान देते रहते हैं, फिर बाद में जरदारी साहब कहते हैं अब नौजवान है, सीख रहा है, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अभी तक जरदारी साहब खामोश हैं और वो कोई इस तरह की लड़ाई की या मुखासमत की बात जो है नून लीग के साथ नहीं कर रहे। ओवर टू यू हसन, ये बिलावल साहब मतलब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? बस ये बिलावल साहब भी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। बात वही है कि सियासी नारे हैं और जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि वो अपने आप को सबसे नुमायां करके और बेहतर करके पेश करें। राना सनाउल्लाह साहब की बात भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन सबसे जो जबरदस्त और जो है ना मजेदार जो तबसरा की है वो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हैं, एमके अमर, उन्होंने किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से उन्होंने बलदियाती इलेक्शन लड़ा है मेयर कराची का, अगर इस तरीके की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए तो वो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी अब किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, मतलब मुझे तो हंसी आ रही है इस बात के ऊपर। एक बात तो ये आ गई। दूसरी चीज सर ये देखें कि मौजूदा हालात के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए अब मसाइल हैं। पंजाब के अंदर तो बेइंतहा मसाइल हैं और मसाइल पैदा किसने किए? आईपीपी ने। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज भी टेक्सटा में गुलाम सरवर खान, उनके बेटे और उनके भतीजे को उन्होंने उनकी शमूलियत कराई है। इसी तरह आप देखिए कल भी जो है जागीर तरीन साहब जो है गुलाम सरवर खान साहब वही है ना जो पीआईए को टेक ऑफ किया, पीआईए के जिन्होंने ग्राउंड किया था, टेक ऑफ नहीं किया था उन्होंने अमेरिका और जो यूरोप के अंदर पीआईए के ऑपरेशन जो है ना सस्पेंड करा दिए थे और आज तक वो सस्पेंड नहीं है। वैसे वो इतना बड़ा तोहफा तो दिया उन्होंने जो है ना पाकिस्तान को, लेकिन उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इमरान खान साहब थे। वैसे आपके इत्तला के लिए वो इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो फिर उन्होंने उनकी वजारत शायद चेंज कर दी थी, लेकिन वो वजीर उनको फिर भी रखा था। बात ये भी आपका कितना अनफॉर्चुनेट है कि वो एक बंदा जो बंदा आपको डिलीवर भी नहीं कर रहा उसको भी वजारत से हटाते नहीं है, वो वजारत उसको कोई और कलमदान चेंज कर देते हैं। अच्छा, मेन बात हो रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तो पीपल्स पार्टी को अब पंजाब के अंदर तो गुंजाइश कम है। बलूचिस्तान के अंदर उनकी एंट्री जो है वो बाप ने उनको डिच कर दिया। जो बाप पार्टी के बहुत से लोग जो उनमें शमूलियत इख्तियार की थी वो वापस आपने बाप पार्टी कह दी, बाप ने डिच कर दिया। वो बाप पार्टी है ना। अच्छा, तो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अच्छा। अब इसी तरीके से अब एएनपी की भी जो नजरें हैं, निगाहें हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ मरकूज हैं और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ खुद मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो बढ़ रही है, अपने हाथ जो है वो बढ़ा रही है। तो अब अगर एएनपी के साथ केपी में और जेयूएफ के साथ अगर उनका अलायंस हो जाता है तो पीपल्स पार्टी के लिए फिर भी मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये वो कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। चले नाजरीन, आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। अब जाहिर है बिगल बच चुका हुआ है इंतखाबात का। 8 फरवरी को जो है दंगल लगेगा, लोग निकलेंगे, वोट देंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी वोट मिलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं नाजरीन, मौजूदा हालात वाकयात को अगर सामने रखें, जिस अंदाज से पोलिंग होगी, मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कुछ ज्यादा किसी के पास ऑप्शन होगा रिगिंग का। अवाम जिस निकलेंगे, जिसको वोट देंगे, सारी दुनिया देख लेगी। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक खुशरुबा करप्शन की कहानी, इस हवाले से वैसे चौधरी गुलाम हसन साहब ने बड़ी जो माजी के अंदर वो काफी बातें इस तरह स्टोरीज करते रहे हैं। ये हसन अयूब की भी फेवरेट है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सियासी खानदान है। ससुर पीएमएलएन के एमपीए हैं, दामाद जी किसी और पॉलिटिकल पार्टी हैं, बहू किसी का तल्लुक किसी और के साथ है। ये जो गुत्थी है इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे कि, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है, माल बहुत आया है। जिस तरह के
جو ہمارے سامنے فیکٹس اینڈ فگر آج آئے ہیں خوش ربا ہیں کہ اتنا پیسہ کاش ہم سب کو مل جائے, ملک کے بارے نیارے ہو جائیں. ناظرین بریک کے بعد اس کے اوپر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین, ہمارا پروگرام دا رپورٹرز ہے اور یہ جو سٹوری ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, چودھری غلام حسین صاحب یہ آج سے کافی عرصہ پہلے سٹوری بریک کر چکے ہوئے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس زمانے میں بھی چودھری غلام حسین صاحب کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے پرائم منسٹر آفس کے اندر جب ملاقاتیں ہوتی تھی, باقی لاہور کے اندر. تو چودھری صاحب نے اس وقت کے جو حکمران تھے, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, باقی جو لوگ تھے, ان کو بتایا تھا جناب اعلیٰ یہ پنجاب کے اندر سائیں عثمان بزدار اور یہ جو ارد گرد یہ جو نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے کافی مال منتر کما رہے ہیں. ایک دفعہ تو میرے سامنے چودھری صاحب نے براہ راست بات بھی کی تھی, لیکن ظاہر ہے یہ سارے کا سارا معاملہ ساری دنیا نے دیکھا. اب جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں ناظرین, فرد شہزادی صاحب عرف گوگی, یہ ظاہر ہے ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے, ان کے اوپر جو مبینہ طور پر ناظرین مبینہ طور پر الیجڈلی انوسنٹ انٹل پروون گلٹی جو ہے وہ ظاہر ہے عدالتوں کو دیکھنا ہے, جو متعلقہ اداروں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی, کس طرح کی, جائز کمایا ناجائز کمایا, یہ بات کی باتیں ہیں. فرد شہزادی کے جو اثاثے ہیں اس کے اندر ناظرین 2017 سے 20 تک 3 سال کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس دوران 4,520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا تھا. ناظرین اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 4.5 ارب روپیہ بنتا ہے, 4,000 ارب. یہ خوش ربا ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں. اسی طرح ان کے جو انہوں نے خود اس زمانے میں اپنے 950 ملین کے اثاثے تو خود ایکسپٹ کیے تھے. اس کے بعد فرا گوگی کے غیر ظاہری جو ملکیتی اثاثے ہیں وہ 3,825 ملین روپے ہیں جو دائیں بائیں آگے پیچھے پارک کیے ہوتے ہیں. ناظرین 3 سال میں جو ظاہری اثاثوں میں 420% اضافہ ہوا ہے, غیر ظاہری اثاثوں میں جو ہے 15,300% ناظرین اضافہ ہوا ہے. اب کیا بھرے ہمارے سامنے تو چودھری صاحب یہ فگرز بھی آگے پیچھے ہم بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنا مال لوگوں کے پاس ہے. یہ اثاثے فرا گوگی کی ذاتی ملکیت, جبکہ احسن جمیل گجر صاحب ان کے جو ہسبینڈ ہیں, حامد ہیں, اور دیگر رشتہ داروں کے اثاثے الگ ہیں. ناظرین ایس ای سی پی کے ریکارڈ کے مطابق فرا گوگی کی 8 کمپنیاں ہیں جس کے اندر وہ حصے دار ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور فرا گوگی کی مبینہ طور پر جو سابقہ خاتون اول ہیں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ذاتی طور پر مراسم ہیں. تصویریں نے بھی آپ کو پتا ناظرین میڈیا کے اوپر نکاح ان کے گھر ہوا تھا ان کا. اچھا, عمران خان صاحب کا نکاح ان کے گھر میں فرد شہزادی کے گھر میں ہوا تھا. اوکے اچھا. اس کے بعد ناظرین 479 ملین روپے سے زائد کالا دان پوسٹنگ ٹرانسفر سرکاری ٹھیکوں کی مد سے, یہ سارے ان کے اوپر الزامات ہیں. فرا گوگی اور ان کے شوہر برطانیہ میں ایک کمپنی میں بطور ڈائریکٹر کام کیا کرتے تھے. ماضی کے اندر 1 فروری 2022 کو یہ کمپنی تحلیل کی گئی. 11 فروری 2022 کو دوسری کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا. فرا گوگی کے پاکستان میں موجودہ بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے ناظرین, اور یہ 426 ملین روپے کے سرمایہ صرف ایک اکاؤنٹ میں 2018-2022 تک جو ہے وہ 47 ٹرانزیکشنز ہوئیں جو اس کے اندر پیسہ گیا. یہ ناظرین کو ان کے جو پارٹنرز ہیں مختلف ملک بھر میں ان کے جو بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ہیں 102. چودھری غلام حسین صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. میں نے جس طرح ناظرین آپ کو بتایا فرا گوگی اب کس کی معاونت سے مال کمایا گیا, اس کے اندر سائیں عثمان بزدار صاحب کو کتنا حصہ ملتا رہا. ناظرین ایک اور جو فیکٹ ہے, حقیقت ہے جو آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں. فرا گوگی کے جو سسر ہیں اقبال گجر صاحب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹنگ اس ایم پی اے تھے جو 2000 ماضی میں غلط تو نہیں ہوں حسن جی, لیکن انہوں نے ڈسون کیا ان کو پتا آپ کو نہیں, جب یہ اقتدار میں تھی اس ٹائم ان کا بیان آ گیا تھا اور بیسکلی انہوں نے آن ٹی وی آن کیمرہ کہا تھا کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب سسر تو ہے ان کے, سسر تو رشتہ تو ختم نہیں ہو رہا, بیٹے کا کی اہلیہ ہے, لیکن اس نے کہا جی کو تعلق. یہ ہماری جو سیاسی جماعت ہے ایک خاندان کے اندر جو ہے نا ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر, آپ کو پتہ ہی ہے یہ بڑا گورکھ دھندا, ایک سے زیادہ خاندان ہے. اب پھر کس نے اس کے اوپر بات کر لیں گے. اچھا اینی ویز وہ ظاہر ہے ایک سیاسی اثر و رسوخ اس خاندان کے اوپر یہ تو بنیادی طور پر ناظرین یہ تعلق ہے ان کی بہو ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ جو گجر صاحب میرے پہ اوپر حسن ایوب مقدمہ نہ کروا دینا گجر صاحب کی طرف سے, میں تو بس اتنا بتایا کہ وہ ایک ان کا رشتہ داری صاحب نے ڈسون کیا. اچھا ڈسون کیا, لیکن رشتہ داری ہے, رشتہ داری ان کی بیٹے کی اہلیہ ہیں تو بہو ہوئی ان کی. اچھا بالکل, لیکن وہ اون نہیں کرتے. اچھا
جی ناظرین، یہ تو تعلق ظاہر ایک ہے بندہ، اس کو کس طرح ڈساؤن کیا جا سکتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ جو حقیقت سامنے آئی ہے اس وقت کیوں نہیں اس کے اوپر نوٹس لیا گیا؟ اور سائیں عثمان گزار جو اب آج بھی میں دیکھ رہا تھا، یا ٹیکس لا کے اندر بھی علیم خان صاحب اور باقی لوگ بتا رہے تھے پوسٹنگ ٹرانسفر، پیسے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور آج کل سائیں عثمان گزار پتہ نہیں کہاں پر ہیں، اگر کوئی رابطہ ہے تو ہمیں بتا دیں۔ جی چودھری غلام حسین صاحب۔ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ اور اس طرح کے 4-5 اور لوگ ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، اور ابھی یہ جو سابق شوہر ہیں اور ان کے اولاد ہے، وہ جو انہوں نے پاک پٹن سے لے کے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لے کے لاہور تک، تو اس وقت جب کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے وہ جیل میں ہے، تو میرا ذاتی تعلق ہے ان سے، میرا اس وقت ان پر حملے کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ آپ نے جو ڈسکس کرنا ہے کریں، نہیں چودھری صاحب، ہم ان کے اوپر تو ہم ان کے اوپر ہی حملہ کر رہے، چیئرمین تو اپنے ابھی میں نے کئی بیانات دیکھے ہیں۔ نہیں میں چودھری صاحب یہ دیکھیں، اچھا دوسرا یہ ہے، جیسا میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، دیکھیں یہ پیسہ جو ہے مال منتر جو اکاؤنٹس ہیں 102 ہمارے سامنے آئے، یہ فرح گوگی اور ان کے پارٹنرز کے ہیں، جو الزامات بھی کئی گنا زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہی تو سر عرض کر رہے ہیں، تو فرح گوگی کی بات ہم بات کر رہے ہیں نا، جو آپ کے دوست ہیں، چلے ان کے اوپر جو الزامات ہیں ہم خود دیکھ لیں گے، وہ تو عدالتیں ہیں موجود ہیں، انشاءاللہ پاکستان کے اندر انصاف ہو رہا ہے۔ جی جو صاحب، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے تو ادھر میں کیا بتاؤں، کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر، اے سی، ڈی ایس پی، یعنی تھانے دار اور پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک انہوں نے ریٹ مقرر کیے ہوئے تھے، اور وہ ابھی تک کام بند نہیں ہوا۔ معاف کرنا، یہ انفارچونیٹ ہے اس ملک میں کہ مطلب ہے لوگوں نے اس طرح جنوں کئی دانی مچائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ملک اس حال میں پہنچا ہے۔ تو میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ جنہ کھادیاں گاجرا ٹھیڈ گل کی تھی نا لاؤ، ان کو لے کے آؤ، ان کو پکڑو، ان کو بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جہاں اور ان سے پیسہ ان کا ریکور کرو اور ان کے گلے میں رسا ڈالو۔ ہمارا کسی چور ڈاکو چکے بدلمان ایلیمنٹ سے یعنی کوئی ان کے لیے ہمدردی نہیں۔ بالکل صحیح فرمایا جی صاحب، کچھ کہنا باقی رہے گا؟ جی بہت کچھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی وجہ تھی، یہ اس وقت کے ڈی جی آئی سے تھے جو ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، جو آج چیف آرمی سٹاف ہیں۔ انہوں نے جا کر بولا کہ جناب آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ خاتون ہے، یہ پنجاب کے اندر اس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ بات علیم خان صاحب بھی آن ریکارڈ موجود ہے، ان کی آڈیو بھی موجود ہے، اب تو خیر وہ اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ اس پر ہوا کیا کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ اوفینڈ ہو گئے کہ جی میری فیملی سے متعلق ایسی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ دیکھیں پھر کتنا بڑا اماؤنٹ آیا ہے کہ یہ وہ اتنا بڑا پیسہ جو ہے وہ انہوں نے پاک کیا ہے نا، کمایا۔ ابھی تو بہت سی چیزیں جو ابھی تک ریکارڈ کے اوپر آئی ہیں، ابھی تو بہت سی ایسی جو ہے بڑی رقم ہوگی جو کہ اس وقت ریکارڈ کے اوپر بھی موجود نہیں ہے۔ ان ٹرمز آف جو ویلیوبل جو ہے وہ گفٹس کے طور پر لے لی، وہ جو 5 کیرٹ والی انگوٹھی، یعنی 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کی ورتھ آپ کو معلوم ہے کتنی ہوگی؟ سولٹیر ہوتا ہے، مطلب وہ تو ہمارے پاس ہم جیسے بندہ تو اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی ایکسس اس کے ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا کہ اس کی کتنی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہوگی، اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو اس قسم کی چیزیں یہ ہوتی رہی ہیں ماضی میں، تو یہ مطلب تمام کے تمام بری ذمہ نہیں ہوتے چیئرمین تحریک انصاف، کیونکہ انہی کی وجہ سے لوگوں نے مینڈیٹ ان کو دیا تھا۔ اگر ان کی اہلیہ کی دوست اگر پوسٹنگ ٹرانسفر کر لی تھی تو یہ ان کا کام تھا کہ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس وائف ہیں، ان معاملات سے آپ دور رہیں، لیکن وہ نہیں رہی نا۔ پھر آخری دن تک جیسے فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس فرد شہزادی کے پاس کون سا اختیار تھا، پوسٹنگ ٹرانسفر کس طریقے سے کرا رہی تھی۔ وہ احسن جمیل گجر صاحب جب سپریم کورٹ پاکستان آئے، ان سے پوچھا ثاقب نثار صاحب نے کہ کیا نام ہے آپ کا، تو یوں آنکھیں کھول کے کہتے ہیں احسن جمیل گجر، مطلب اتنا وہ بندہ جو ہے نا وہ تکبر میں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تکبر اس لیے تھا